أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بذكره وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اولاد کا عظیم نعمت ہونا اور ان کی تربیت کا ہونا، ماں باپ کے ذمے ہیں اولاد کی اخلاقی حالات کو سدھارنا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا اور ان کی تربیت کرنا۔ مختلف آیتیں ہیں کیونکہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، اس وجہ سے بات ذہن میں یہی آئی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اولاد کے سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے انسان کو، وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اہمیت کا اندازہ جس سے لگایا جا سکتا ہے، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی پہلے پارے، اللہ پاک وہ قصہ یوں بیان فرما رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کہ موت کا وقت آیا۔ نبیوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں جانا ہے، ملک الموت آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا چلو۔ تو جس وقت ملک الموت آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھہرو، ساری اولاد کو بلایا، اپنے بچوں کو سب کو بلایا۔ اب بلا کے کہا کہ دیکھو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ قال لأبيه ما تعبدون من بعدي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ہمارے آبا و اجداد گزرے نا ابراہیم اور اسحاق وغیرہ یعقوب، یہ سارے کے سارے ہمارے دادا پردادا یہ سب نے ایک اللہ کے ہونے کو سمجھایا ہے، ہم بھی آپ کے بعد ایک اللہ کو یاد کریں گے، ایک اللہ کو یاد کریں گے۔ سب سے بڑی بنیادی چیز ایمان ہے۔ بنیادی چیز بچوں کو ایمانی تربیت دینا، بچوں کو ایمان سکھانا۔ اس وجہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، اللہ کے رسول نے پہلے ہم کو ایمان سکھایا، بعد میں قرآن سکھایا۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ اس لیے کہ ایمان کی روشنی ہوگی تو قرآن کی روشنی سمجھ میں آئے گی۔ ایمان بھی ایک نور ہے، قرآن بھی ایک نور ہے۔ ایمان بھی ایک نور ہے، قرآن بھی ایک نور ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ دیکھو یہ اللہ پاک نے آنکھ کی روشنی دی ہے، یہ اگر بند، سورج کی روشنی کیا کام کرے گی آپ کے لیے؟ یہ آنکھ کی روشنی بند، یعنی اندر کی روشنی بند ہے تو باہر کی روشنی کام نہیں کرتی ہے۔ اندر کی روشنی بھی ہو، باہر کی روشنی بھی۔ اور ایک صورت تو یہ ہے کہ پورا کمرے کے اندر آپ کے اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن آنکھ آپ کی کھلی ہوئی ہے، باہر روشنی نہیں ہے، تو اندر کی روشنی بھی کام نہیں کرتی۔ رابطہ ہے دنیا کا سمجھ میں آنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ منزل کو پانے کے لیے اندر کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، باہر کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اندر کی روشنی ایمان ہے، باہر کی روشنی قرآن۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، اندر کی روشنی ایمان ہوگا تو باہر کی روشنی قرآن سمجھ میں آئے۔
قرآن کے سمجھ کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. جبھی اندر کی روشنی ہوگی تو باہر کی روشنی سمجھ میں آئے گی. تو اس وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری بچوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا کرو گے تم، جس کی عبادت کرو گے. اللہ پاک نے کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے. ایک والد کے ذمے، ایک ماں کے ذمے اپنے بچوں کی دینی تربیت کا کرنا لازم اور فرض ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه او كما قال علیہ الصلوۃ. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، اسلام کی فطرت کے دنیا میں چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کفر کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہو، نہیں، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ کیا ہوا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. ماں باپ کا جیسا ماحول ملتا ہے بچے اسی انداز میں گھر میں پڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں. اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کا صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ بچے صحیح ہوں. جب تک بڑے صحیح ہوں گے بچے کیسے صحیح ہوں گے؟ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک نے بڑی ان کو حکمت سے نوازا تھا، بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی اللہ پاک نے. جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت، تو انہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے صاحب دار تھے ان کو بلایا اور بڑا عجیب و غریب سوال کیا، بڑا عجیب سوال کیا. میں نے مودی صاحب سے سنا تھا، یہ بڑا عجیب و غریب سوال کیا. سوال یہ کیا کہ فرمایا کہ یوسف تو میرے بعد دین کا کام کرے گا تو کیا سمجھ کے کرے گا؟ ابا کرتے تھے اس وجہ سے کرے گا. بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، امتحان کا انداز تھا. یوسف تو میرے مرنے کے بعد دین کا کام کرے گا، کیوں کرے گا؟ تو وہ بھی ان کے باپ کے بیٹے تھے، معمولی بات نہیں تھی، اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے. اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا. عربی میں انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، اہل عرب اس کو پڑھ کے پریشان ہوا. معنی الآثار کی کتاب ہے عربی میں حدیث، اس کو انہوں نے لکھا تھا اس زمانے میں. عرب کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ ایک ہندی آدمی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے. حیات الصحابہ انہوں نے لکھی تو بڑے بڑے علماء پریشان ہو گئے. انہوں نے صحابہ کی زندگی کے اوپر وہ قلم اٹھایا ہے. اسی وجہ سے فرمایا ایک مرتبہ کہ اتنا بڑا کام دنیا کے اندر چل رہا ہے، نہ اس کا دفتر ہے، نہ اس کا خزانہ ہے، نہ اس کے اصول ہیں اور ضابطے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تھا میں نے تو حیات الصحابہ لکھ دی ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے اصول ہیں، ہمارے ضابطے ہیں. صحابہ نے جس نقشے پہ دین کو دنیا میں پھیلایا ہے اسی نقشے پہ قیامت تک دین دنیا میں پھیلے گا، یہ ضابطہ ہے ہمارا. اس وجہ سے صحابہ سے محبت، صحابہ کی عقیدت، صحابہ کی حیات سے واقف ہونا، صحابہ کے اصولوں سے واقف ہونا ہمارے پاس یہی ہوتا ہے. تو اور فرمایا کہ یوسف تو دین کا کام کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر ابا کرا اس وجہ سے کرے گا. تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں دین کا کام اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ آپ نے کیا، میں دین کا کام اس وجہ سے کروں گا کہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. انہوں نے سینے سے لگا لیا کہ یہ کام میرے پاس چلے گا، یہ کام میرے پاس چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے. ہر باپ اپنے بچے کی فکر کرتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے، اگر میری اولاد اگر نیک ہے تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں نیک لوگوں کی. اور یہ فرمایا کہ اگر میری اولاد بدکار فاسق و فاجر ہوگی
تو میں ایسے لوگوں کے لیے مال چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ عذاب جاریہ بنے گا پورا. میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. جس وقت یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ثانی بنایا گیا، ان کو گھر میں تشریف لائے. ان کی جو بیوی تھی شہزادی تھی، بڑے لکھپتی کروڑپتی گھرانے کی بچی تھی. انہوں نے فرمایا محترمہ اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہو تو یہ سارے زیور بیت المال میں جمع کرا دو. اگر میرے ساتھ رہنا ہو تو یہ سارے زیور بیت المال میں جمع کرا دو، اس لیے کہ اب میرے اوپر خلافت کا بوجھ آ گیا، خلافت کا بوجھ آ گیا. مال اور خلافت ایک جگہ نہیں رہ سکتے. اب تم کو مجھ سے اگر محبت ہے تو مجھے قبول کرو، اور نہیں تو مطلب یہ کہ جو اختیار تمہارا طلاق کا ہے لے کے اپنے گھر چلے جاؤ، کوئی اور شادی کر لو. اس زمانے کی خواتین اللہ کی نیک بندی ایسی ہوتی تھی، نہیں یہ پورا آپ کا ہے، یہ جان آپ کی ہے، یہ مال آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے. اطاعت گزار بیوی ایسی رہتی ہے. عید کا وقت آیا، اور جب عید کا وقت آیا گھر میں کوئی چیز نہیں، اور امیر المومنین وقت کے ہیں، ان کے گھر میں عید ہے اور کل عید کی نماز پڑھانا ہے. بیوی نے بہت سوچا کہ کس طریقے سے میں اپنے شوہر سے کل یہ کہوں کہ عید کے سلسلے میں بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کیسے کہوں. لیکن شریک حیات تھی، شوہر کے مزاج سے واقف تھی. وہ بیوی کامیاب اور وہ بیوی شوہر کو راحت پہنچانے والی جو شوہر کے مزاج کو سمجھ کے بات کرے. مستقل بڑے گھروں میں تربیت ہوتی تھی لڑکیوں کی کہ اپنے شوہر سے کیسی بات کرنا ہے، اپنے شوہر کو کیسے راحت پہنچانا ہے، اپنے شوہر کا کیسے خیال کرنا ہے. مستقل گھر میں ٹریننگ ہوتی تھی. آج تو پوری بچی ہمارے ٹی وی کے حوالے، پورا برباد ہو گیا پورا معاشرہ ہمارا. رات کا وقت آیا، امیر المومنین جب اپنے گھر تشریف لائے تو محترمہ نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے شوہر محترم سے عرض کیا کل عید ہے. ہاں مجھے معلوم ہے کل عید ہے. بچوں کے سلسلے میں آپ نے کچھ سوچا؟ تو نہیں میں نے کچھ نہیں سوچا. اچھا گھر میں کچھ ہے بھی نہیں، اس کے بارے میں کیا سوچا؟ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کہیں سے بھیجا آ جائے گا، اللہ کے مہمان ہیں. ہم نے تو کچھ سوچا نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ عورت نے ان کو ایک مشورہ دیا. اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، کیا زمانہ تھا. اب تو بالکل ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو. شوہر نے اپنی بیوی نے اپنے شوہر پر بوجھ ڈالا، دیکھو کچھ نہ کچھ تو بچوں کا خیال کرو، کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے. تو کیا کروں؟ بہت سوچا انہوں نے. سوچ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کاغذ لیا، ایک قلم لیا، خزانے کے بیت المال کے خزانے کے خزانچی کو خط لکھا. خط یہ لکھا کہ کل میرے پاس ایسا ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں موجود، تم ایسا کرو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھیج دو، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھیج دو تاکہ میں اپنے گھر کا گزر بسر اور عید کا کچھ سامان لے کر آ جاؤں بازار سے رات میں جا کر. خزانچی نے پرچی کے پیچھے لکھا کہ امیر المومنین گستاخی معاف، میں بھیجنے کے لیے تو تیار ہوں، کیا آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی لکھ کے دیجیے. آپ خزانچی بھی کیسا تھا، آپ یہ لکھ کے دیجیے کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور کہا کہ بھائی مجھے تو 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے. کہ اگر آپ کو 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے تو 1 مہینے کی تنخواہ اضافہ کس بنیاد سے لے رہے ہیں آپ؟ انہوں نے اللہ سے شکر کہ اللہ ایسے آپ نے مجھے ساتھی عطا فرمائے ہیں جنہوں نے میری حفاظت کر پائی. اور بس بیوی سے کہا جیسے بھی ہو گزر کر دو. اصل تو ہمیں آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی. گھر میں ایک مرتبہ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو ان کی بچیاں جو ہیں، ہر بچی ان کے منہ کے اوپر دوپٹہ کر کے بات کر رہی. اہلیہ کو دیکھو تو منہ پہ دوپٹہ، اور بچیوں کو دیکھو تو منہ پہ دوپٹہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا قصہ ہے، جس کو دیکھو گھر میں منہ کے اوپر جو دوپٹہ رکھ کے بات کر رہا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے.
آنسو آ کے فرمایا کہ سرتاج بات اصل یہ ہے کہ میرے سردار بات اصل یہ ہے آج کئی دن سے بچوں کے پاس کھانا نہیں تھا، آج ہم نے مطلب یہ کہ گھر کے اندر پیاز کاٹی اور پیاز کاٹ کر اپنے پیٹ کو بھر لیا ہے اور آپ کو پیاز کی بدبو نہ آئے اس وجہ سے منہ پہ رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی اولاد بھی بیٹی عطا فرمائی، بیوی بھی عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کا نظام دین کا تھا۔ اس وجہ سے جن لوگوں کو آخرت کی فکر تھی، جنہوں نے اپنے اولاد کی دینی تربیت کے سلسلے میں سوچا کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دنیا کا نظام بھرا پڑا ہوا ہے، ہر بچے کی دنیا کی تعلیم کی فکر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے آخرت کی فکر ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی۔ دنیا کی تعلیم کو منع نہیں کرتے ہیں، اس کی فکر نہ کی جائے۔ ڈاکٹر بناؤ، بہترین ڈاکٹر بناؤ، آج ضرورت ہے ان پستالوں سے، ان جلادوں سے، ان ظالم ڈاکٹروں سے جو ہمارے خون کو چوس رہے ہیں۔ ضرورت ہے آج ہماری ان بچوں میں، ان مسلمانوں کے اندر ایسے ماہر ڈاکٹر بنے۔ آج ہماری ایک عورت کسی ڈلیوری کے لیے جاتی ہے تو اس کے ساتھ مطلب یہ کہ بالکل ناروا سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسا تو ایسا ہماری گھر کی رشتے دار کی بھاوج ہماری جب اپنے مقبولیے کے بچے کے سلسلے میں دواخانے گئی، نام نہیں لیتا ہے، تو وہاں کیا کتنے بچے کہنے لگے کہ 9 بچے۔ اچھا، کیا اس کو پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ یہ الفاظ سننے پڑتے ہیں ہماری عورت پر، یہ الفاظ سننے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ آج ہمارے پاس کوئی نرسنگ ہوم نہیں ہے، لوگ اس کو عبادت بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا مال ہے، 100 کروڑ پتی آپ کو ایسے ملیں گے شہر کے اندر، اللہ پاک نے جن کو کروڑ پتی بنایا ہے 100-200، لیکن مطلب یہ کہ کسی مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ان کی عورتوں کی ڈلیوری کا صحیح لفظ ہو جائے۔ لوگوں نے اس کو دینی نہیں سمجھا، کوئی نظام نہیں۔ کوئی ایک مسلم ڈاکٹر آتا ہے تو اس کو کوئی پنپنے نہیں دیا جاتا ہے۔ جی تعصب اتنا ہے، تعصب اتنا ہے۔ الیکشن میں دیکھ لیا آپ نے کہ کیسا زبردست تعصب ہے مسلمانوں سے۔